بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کتاب الاذکار میں ہم دکھوں سے بچاؤ کے اذکار پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 5 دعائیں پڑھ لی تھی۔ انشاءاللہ ہم 6ٹھی دعا پڑھیں گے، وہ یہ ہے: اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ ربی، اللہ ہی میرا پروردگار ہے۔ لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ شرک کرتا ہوں، نہ کبھی ذرا بھر شرک کروں گا۔ اللہ ربی، اللہ ہی میرا پروردگار ہے۔ لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ شرک کرتا ہوں، نہ کبھی ذرا بھر شرک کروں گا۔ اسی طرح 7ویں دعا: اللہم انی عبدک، اے اللہ بلا شبہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، مجھ پہ تیرا حکم جاری ہونے والا ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے تیرا فیصلہ عدل والا ہے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں آپ سے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو نام بھی آپ نے اپنی ذات کا رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اس کو اپنی کتاب میں اتارا ہے، او علمتہ احد من خلقک، یا مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اپنے پاس علم الغیب میں اسے ترجیح دی ہے یا اسے ترجیح دی ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یہ کہ قرآن کو میرے دل کی بہار، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی، اور میرے غموں کی روشنی، وذہاب ہمی، اور میرے پریشانیوں کو لے جانے والا بنا دے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، ناصیتی بیدک، ماضٍ فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، او انزلتہ فی کتابک، او علمتہ احد من خلقک، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، ونور صدری، وجلاء حزنی، وذہاب ہمی۔ اے اللہ بلا شبہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پہ تیرا حکم جاری ہونے والا ہے، میرے بارے تیرا فیصلہ عدل والا ہے، میں آپ سے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو نام بھی آپ نے اپنی ذات کا رکھا ہے، یا اس کو اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے پاس علم الغیب میں اسے ترجیح دی ہے، یہ کہ قرآن میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کی روشنی، اور میری پریشانیوں کو لے جانے والا بنا دے۔ اسی طرح 8ویں دعا: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، واغنینی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ اپنے حرام سے بچا کر اپنے حلال سے مجھے کافی ہو جائیں، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے فضل سے
اپنے علاوہ ہر کسی سے مجھے بے نیاز کر دیں۔ اللہم اکفینی او اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اے اللہ اپنے حرام سے بچا کر اپنے حلال سے مجھے کافی ہو جائیں۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے فضل سے اپنے علاوہ ہر کسی سے مجھے بے نیاز کر دیں۔ یہ جو دعا ہے قرض کی پریشانی سے بچنے کے لیے مسنون دعا ہے۔ یاد رہے یہ وظیفہ پورے یقین اور شوق کے ساتھ پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ دعا ہی نہیں بلکہ ساری دعائیں یقین کے ساتھ پڑھنی چاہیے، سمجھ کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ ہم دعا میں کیا مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ دعا بھی ہر دعا کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے دکھ دور ہو جائیں، ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں۔ پریشانیوں اور دکھوں سے بچاؤ کے لیے آخری تینوں کل کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں کل کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ یاد رہے اس دعا کو بھی پڑھنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی خاص تعداد ہے۔ پریشانی اور دکھوں سے بچاؤ کے لیے اس کو پوری بصیرت کے ساتھ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، نہ ان کا کوئی مخصوص وقت ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی تکلیف ہو یا نہ ہو، یہ دعائیں کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ اذکار میں سے ہے، ہمیں یہ پڑھنے چاہیے۔ اسی طرح قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں فرماتے ہیں کہ ذہن کی تر و تازگی کے لیے اور ہر قسم کے غم اور ہر قسم کی پریشانی میں سکون حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز وہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کی آیات پر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سب پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ درود شریف کی کثرت، دکھوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے درود شریف پڑھتے رہیں۔ جو شخص پریشانی اور غم میں پوری توجہ اور پورے شوق سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب دکھ دور فرما دیتے ہیں، اور آپ کو درود شریف گھڑنے اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، یا کم سے کم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے رہیں۔ دکھوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے مندرجہ ذیل مسنون اذکار کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ آپ کو کسی تعویذ فروش اور عمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی ہمت بھی دے، طاقت بھی دے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں یاد کرنے کی ہمت دے، طاقت دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔